نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے کہ یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے کیا۔ دوران مشاورات اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مشروبات کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مشروبات سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کرنے کے لیے مشروبات کیا کرے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ دو الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مجامت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جماع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیمی چھوت اعضاء کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبت ہوتی ہے جو کسی عرصے تک عضو پر چمٹی رہی تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اطباء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور از سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اسی لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقت کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، بفقہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تفاضا ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مشروبات کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے اور مرد اوپر ہے، چنانچہ سارے حیوانات اس فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چٹ لپٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے تو اسی طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھانک جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، نیز استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو مرد نیچے لپٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر مدفن ہو کر اذیت کا باعث بنتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بستری کرتے وقت اندھیرا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پر لطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے، اس لیے ہم بستری کے عمل کو پر لطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈا پانی سے استنجا کرنا عشق کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے، چنانچہ اس سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا زنال میں
جلتی کا باعث ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، مزید برآں اس سے فراغ میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمون بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت جماع بڑھ جاتی ہے، عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے۔ مرد بہت جلدی عورت پر قادر ہوتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمون کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کی مرغن و شیریں غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد، مل اور دودھ یا میوہ جات کا امیزہ کھانا لینے سے قوت باء کم نہیں ہوتی۔ اگرچہ کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد یا عورت دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ محترم ناظرین، عموماً اکثر ہم گرمی میں دھوپ سے باہر سے گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت میں جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نحوست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نحوست یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ، الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے، آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنی شرم گاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرم گاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے حکمات کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرم گاہ پر ٹھنڈے پانی ڈالنے سے نامردگی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے اس وقت آپ شرم گاہ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بستری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنا مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورت کی شرم گاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہے تو وہ جراثیم واپس آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں۔ اس کے بعد ہی استنجا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہو وہ باہر نہ آ پائے۔ بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کرنے کی حاجت یا استنجے کے لیے جائیں۔ اگر ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سے بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔